اشعار تو سب کو یاد ہوتے ہیں بھائی، آپ کو نہیں یاد؟ آپ تو ماشاءاللہ. حاضرین محفل کو آداب. اس شعری نشست میں میری یہ پہلی شرکت ہے. خیر یہ سلسلہ شروع بھی ابھی میرے خیال سے ایک دو دفعہ ایک ہی یا دو نشستیں ہی ہوئی ہیں. میں نے آج جن کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں مجید امجد. ایک نظم تو وہ ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور موقع ملتا ہی میں اس کو ضرور سناتا ہوں، تو آپ لوگوں کو بھی سننی پڑے گی. دوسری جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ان کا مختلف لہجہ آپ کو لگے گا، تھوڑا سا رومانوی انداز، کیونکہ مجید امجد کا اس طرح کا نارمل انداز نہیں ہے. شروع کرتا ہوں میں ان کے ایک شعر سے جو بھی مجھے بہت پسند ہے. میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا. تو مجھے یہ آج کے دور کا سوشل اینگسٹ اور اس کے اندر جو ایک انسان اپنے بارے میں کبھی کبھی سوچتا ہے کہ ڈز اینی تھنگ میٹر، وہ اس کے حساب سے میری سوچ بہت اچھی لگتی ہے. اچھا یہ ان کی ہے ایک نظم جون 1950 کی. اس لیے وہ ہے جس میں آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا رومانوی انداز ان کا چلکتا ہے. اور آج سوچتا ہوں کہ کیوں میرا سوز دل تیرے محل کا جشن چراغاں نہ بن سکا، تیری وفا سے پردہ محمل نہ اٹھ سکا، میرا جنوبی چاکے گریباں نہ بن سکا. آنکھوں میں ممکنات کی طغیانیاں لیے تو ساحل حیات پہ حیراں کھڑی رہی. دور ایک تڑپتی ناؤ افق کے نشیب میں موجوں کی سیڑھیوں سے اترتی چلی گئی. دورے زماں کی ایک چمکتی سی موڑ پر تیرے قدموں کی چاپ کا میں منتظر رہا. دور ایک حجاب نور سے چھنتا ہوا سرود پل بھر ابھر کے کھولتے لمحوں میں گھل گیا. آج اس تمام کاہش جانسوز کا معال، دکھتی سی ایک خراش جبین خیال پر، بھولی سی ایک یاد جو اب بھی کبھی کبھی پر تولتی ہے کنگ روائے ماہ و سال پر. دنیا تو ایک طلوع مسلسل کا نام ہے، لیکن ہماری زیست کی مچلی ہوئی کرن جب بجھ گئی تو تیرگی لازوال ہے. تو شمع انجمن ہے نہ میں شمع انجمن. یہ غم نہیں کہ قصہ لیل و نہار میں ہم ایک حسین باب نہ ایزدہ کر سکے. افسوس یہ ہے جی تو رہا ہوں تیرے بغیر، لیکن یہ سوچ تیرے لیے کون مر سکے. تو ایک ناکام محبت ظاہری بات ہے، لیکن جو مجید امجد سے واقف ہیں ان کا لہجہ نہیں ہے ہرگز، تو اس میں تھوڑی سی فیض کی جھلک، تھوڑی سی یاسیت وہ اس میں چلکتی ہے. اس وجہ سے یہ مجھے اچھی لگی، تھوڑی سی مختلف تھی. اور وہ آخر میں وہ نظم جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، آپ سب نے پہلے سے سنی ہوگی، 1992 کی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 47 کو 5 سال گزر چکے ہیں، اور ظاہری بات ہے مجید امجد جیسا حساس شاعر اس وقت ہی دیکھ رہا جی 52 سوری 92 نہیں 52. تو مجید امجد جیسا حساس شاعر اس وقت بھی دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. نظم کا نام ہے درس ایام. سیل زماں کے ایک تھپیڑے کی دیر تھی، تخت و کلاه و قصر کے سب سلسلے گئے. وہ دست و پا میں گڑتی سلاخوں کے روبرو، صدہا تبسموں سے لدے تاکچے گئے. آنکھوں کو چھیدتے ہوئے نیزوں کے سامنے محراب زر سے اٹھتے ہوئے کہہ گئے. ہر سانس لیتی کھال کھچی لاش کے لیے شہنائیوں سے جھڑتے ہوئے زمزمے گئے. دامن تھے جن کے خون کی چھیٹوں سے گلستاں، وہ اطلس و حریر کے پیکر گئے. ہر کنج باغ ٹوٹے پیالوں کا ڈھیر تھی، سیل زماں کے ایک تھپیڑے کی دیر تھی. سیل زماں کے ایک تھپیڑے کی دیر ہے، یہ ہاتھ جھریوں بھرے مرجھائے ہاتھ جو سینوں میں اٹکے تیروں سے رستے لہو کے جام بھر بھر کے دے رہے ہیں تمہارے غرور کو. یہ ہاتھ گل بنے غم ہستی کی ٹہنیاں، اے کاش انہیں بہار کا جھونکا نصیب ہو. ممکن نہیں کہ ان کی گرفتے تپاں سے تم تادیر اپنی ساعدیں نازک بچا سکو. تم نے فصیل قصر کے رخنوں میں بھر تو لیں ہم بے کسوں کی ہڈیاں، لیکن یہ جان لو اے وارثانے ترائے طرف کلہ ہے کہ سیل زماں کے ایک تھپیڑے کی دیر ہے.
تو اس نظم میں جو ان کی اس کا پرسکون ہونا کافی ہے، اور اس میں جو خاص طور پہ جو خیال ظاہر کیا ہے اور جن لوگوں کو تنبیہ دی ہے، افسوس کہ وہ 60 سال سے بھی کچھ نہیں سیکھے، لیکن تنبیہ موجود ہے اور زمانے کی یہی ہے رو جب پلٹتی ہے. بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا، اور کسی بھی وقت پلٹ سکتی ہے، لیکن آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو میں یہیں تک بات ختم کروں گا. شکریہ بہت. السلام علیکم. منتخب شاعروں میں اتنے سارا شاعروں کے کلام ہے کہ چوائس جو ہے بڑی مشکل ہے. تو ایک دو شاعر کا کلام میں نے آج چوز کیا ہے. ایک تو پاکستان کے نوجوان شاعروں میں آج کل کافی مشہور، ان کا نام ہے احمد سلمان، اور ان کا کلام میرے خیال سے وہ پہلے مونٹریال میں تھے، اب پاکستان وہ ہو گئے. تو ان کا ایک کلام ہے، وہ پیش کرتا ہوں کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. جب اپنی اپنی محبتوں کی عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم میں پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے. انہی درختوں میں اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے. اور ایک شعر ہے ان کا کہ اسے کچی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا. اسے کچی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا. جب اس کے کمرے سے لاش نکلی، خطوط نکلی تو لوگ سمجھے. کیا خوبصورت غزل ہے. جب اس کے کمرے سے لاش نکلی، خطوط نکلے تو لوگ سمجھے. اور ان کا شعر ہے کہ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے تو سب نے حاتم سے بیعت کر لی. وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے تو سب نے حاتم سے کر لی بیعت. جب اس چنبیلی کے سائے سے سانپ نکلے تو لوگ سمجھے. جب اس چنبیلی کے سائے سے سانپ نکلے تو لوگ سمجھے. بہت اچھے. اور دوسرے شاعر جن کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ان کی زمین پہ ہے، والی آسی صاحب کا، جو لکھنؤ پہ ایک بار ٹیمپا میں بھی آئے تھے، ڈیلس بھی آئے تھے، کہ ان کا انتقال ہو گیا. نام ہے والی آسی. تو انہوں نے سراج اورنگ آبادی کی مشہور غزل ہے، تو اس غزل کے زمین پہ انہوں نے شاعری کی تھی. اتفاق سے ان کا ایک مشاعرہ میں نے ٹیمپا میں بھی کیا تھا، تو مجھے یہ قسمت اچھی ہے کہ ان کے ساتھ مشاعرہ کر چکا ہوں. تو ان کی جو ہے کوشش کرتا ہوں، وہ ترنم سے پڑھتے تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں. نہ ہوا کے رخ چلے کبھی، نہ کسی کی ہم سفری رہی. جو ہوا کے رخ چلے کبھی، نہ کسی کی ہم سفری رہی. وہی ابتدا سے نصیب میں جو لکھی تھی در بدری رہی. وہی ابتدا سے نصیب میں جو لکھی تھی در بدری رہی. اور میں خواب و خیال کی وادیوں سے بھٹک کے راہ پہ آ گیا. میں خواب و خیال کی وادیوں سے بھٹک کے راہ پہ آ گیا. تیرے در پہ سر کو جھکا دیا، نو تو نہ سر نہ درد سری رہی. تیرے در پہ سر کو جھکا دیا، تو نہ سر نہ درد سری رہی. اور یہ ہمارے اعجاز صاحب کی نظر یہ شعر ہے کہ میں اس لیے تو جہاں میں فرشتہ بن کر نہ رہ سکا. میں اس لیے تو جہاں میں فرشتہ بن کر نہ رہ سکا کہ میری نظر میں
ہمیشہ سے تیری ادائے در گزری رہی کہ میری نظر میں ہمیشہ سے تیری ادائے در گزری رہی. اور ان کا یہ شعر ہے کہ یہ مکس ہو جاتے ہیں. یہ شعر بڑا اچھا ہے. میں اس لیے تو جہاں میں فرشتہ بن کے نہ رہ سکا کہ میری نظر میں ہمیشہ تیری ادائے در گزری رہی. اور یہ شعر ہے کہ مجھے خود کبھی نہ خبر ہوئی کہ عجیب تھی میری زندگی. مجھے خود کبھی نہ خبر ہوئی کہ عجیب تھی میری زندگی. کبھی دشمنوں کے گلے لگی, کبھی دشمنوں کے گلے لگی, کبھی دوستوں سے ڈری رہی, کبھی دشمنوں کے گلے لگی, کبھی دوستوں سے ڈری رہی. اور یہ شعر ہے کہ کبھی مل گئے تو ہجرتوں کی شکایتیں نہ حکایتیں, کبھی مل گئے تو ہجرتوں کی شکایتیں نہ حکایتیں, کبھی اپنے ہونٹ سلے رہے, کبھی اپنے ہونٹ سلے رہے, کبھی اس کی آنکھ بھری رہی. کبھی اپنے ہونٹ, کبھی مل گئے تو ہجرتوں کی شکایتیں نہ حکایتیں, کبھی اپنے ہونٹ سلے رہے, کبھی اس کی آنکھ بھری رہی. اور یہ شعر ان کا آخری ہے کہ میں سراج تیری زمین میں نہ غزل کے پھول کھلا سکا, میں سراج تیری زمین میں نہ غزل کے پھول کھلا سکا, مگر ایک دل کی ترنگ تھی, مگر دل کی ایک ترنگ تھی کہ بارنگ نغمہ گری رہی, مگر دل میں ایک ترنگ تھی کہ بارنگ نغمہ گری رہی. نہ ہوا کے رخ چلے کبھی, نہ کسی کی ہم سفری رہی, وہی ابتدا سے نصیب میں جو لکھی تھی در بدری رہی. بہت شکریہ. سر آئیے اتنا پڑے گا. سر اصل میں میری یادداشت سر میں بتا رہا تھا کہ مجھے شعر پڑھنا کتاب سے اچھا لگتا ہے. ویسے کیونکہ جس شاعر کا آپ ذکر کریں اگر آپ اس کو محسوس کرنا چاہیں تو وہ کتاب کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. تو اگر فراز سناؤں گا تو پھر فراز کو پکڑوں گا میں. تو دیٹس واٹ اٹ از. سر میں سوچا تھا کہ آج کیا سناؤں, تو فراز کی ایک مزاحمتی محاصرہ بھی ہے اور رومانوی بھری سی ایک شکل بھی ہے, تو جو موڈ ہوگا. اس سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو صاحب صدر کی, تو ایک مضمون میں نے اس دن پڑھا جمہوریت پہ, ایک سٹائر ہے. آج موضوع نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بھلی سی ایک شکل تھی, بہت پیاری, بہت خوبصورت, انتہائی خوبصورت ہے. بھلے دنوں کی بات ہے, کیا بھلی سی ایک شکل تھی, نہ یہ کہ حسن تام ہو, نہ دیکھنے میں عام سی, کیا کہنے, نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی راہ گزر لگے, مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے. کوئی بھی رت ہو اس کی چھب, فضا کا رنگ روپ تھی, وہ گرمیوں کی چھاؤ تھی, وہ سردیوں کی دھوپ تھی. واہ. نہ مدتوں جدا رہے, نہ ساتھ صبح و شام ہو, نہ رشتہ وفا پہ ضد, نہ یہ کہ اذن عام ہو. کیا خوبصورت ہے. نہ ایسی خوش لباسیاں کہ سادگی گلا کرے, نہ اتنی بے تکلفی کہ آئینہ حیا کرے. کیا کہنے تھا. نہ اختلاط میں وہ رم کہ بد مزہ ہوں خواہشیں, نہ اختلاط میں وہ رم کہ بد مزہ ہوں خواہشیں, نہ اس قدر سپردگی
کہ زج کرے نوازشیں، نہ عاشقی جنون کی کہ زندگی عذاب ہو، نہ اس قدر کٹھور پن کہ دوستی خراب ہو. کبھی تو بات بھی خفی، کبھی سکوت بھی سخن، کبھی تو کشت زعفراں، کبھی اداسیوں کا بن. سنا ہے ایک عمر ہے معاملات دل کی بھی، مثال جاں فضا تو کیا فراق جاں غسل کی بھی. سو ایک روز کیا ہوا وفا پہ بحث چھڑ گئی، میں عشق کو امر کہوں وہ میری ضد سے چڑ گئی. میں عشق کا اسیر تھا وہ عشق کو قفس کہے، کہ عمر بھر کے ساتھ کو بدطرز ہوس کہے. شجر حجر نہیں کہ ہم ہمیش پا بگل رہیں، نہ ڈھور ہیں کہ رسیاں گلے میں مستقل رہیں. محبتوں کی وسعتیں ہمارے دست و پا میں ہیں، بس ایک در سے نسبتیں سگانے با وفا میں ہیں. میں کوئی پینٹنگ نہیں کہ ایک فریم میں رہوں، وہی جو من کا میت ہو اسی کے پریم میں رہوں. تمہاری سوچ جو بھی ہو میں اس مزاج کی نہیں، مجھے وفا سے بیر ہے یہ بات آج کی نہیں. نہ اس کو مجھ پہ مان تھا نہ مجھ کو اس پہ زام ہی، جو عہد ہی کوئی نہ ہو تو کیا غم شکست لگی. کیا خوبصورت. سو اپنا اپنا راستہ ہنسی خوشی بدل دیا، وہ اپنی راہ چل پڑے میں اپنی راہ چل دیا. بھلی سی ایک شکل تھی، بھلی سی اس کی دوستی، اب اس کی یاد رات دن نہیں مگر کبھی کبھی. کیا ہر لڑکے کی دل کی کہانی ہے. یار بالکل میرا خیال ہے یہ بتاتا نہیں ہے بولے اس کی ہر ایک کی ہاں کہانی بالکل ایسے ہی سر، بالکل ایسا لڑکے جذبہ. بھی کیوں روک دیا. گریٹ سر، تھینک یو بہت سو عمدہ، مچ. بہت تھینک یو سر. اچھا اس کے اندر دیکھیے کہ اس کے اندر پینٹنگ اور فریم آتا ہے ٹھیک ہے نا. اچھا ہاں فریم، اچھا اس میں پینٹنگ اور فریم کو اتنا خوبصورت غزل میں ایک لانا. دونوں انگریزی کے الفاظ ہیں، پینٹنگ اور فریم. بالکل بالکل رائٹ. بالکل. اور موقع پہ مانی سے لے کے آنا اسی. تو مانی سے اتنا خوبصورت لگتا ہے. نہیں تم کبیرہ پیشے منع کر دیا. میں ایڈ کر دوں کہ اختر عثمان صاحب کا ایک لیکچر تھا فراز پہ، تو وہی کہہ رہے تھے کہ فراز کا یہ ہنر تھا کہ وہ ماورائے چیزیں ایڈ کرتے تھے زبان میں، اور پھر ان کے نام پہ لوگوں نے پھر نام رکھا تھا. تو پھر وہ ایسی بات ہے. چلیے جناب آئیے تھوڑی سی تمہید کے بعد گفتگو کریے. تھوڑا سا پہلے بھی میں نے سنایا تھا جواد شیخ کی شاعری، تو صوفیہ بہن نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تجربہ ہوتا ہے، تجربہ نہیں ہوتا. تو ہم دل ربا کے وزن پہ تجربہ کہتے رہے ہیں. تو میں نے پھر جا کے اتفاقاً جواد شیخ کی اپنی زبان سے سنی، اور وہ تجربہ ہی کہتا ہے، ربا. تو میں نے کہا میں آپ سب سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں. تو اس نے شاعر نے بھی تجربہ ہی پڑھا مشاعروں میں. سو کوئی 12-13 سال پرانی بات ہے کہ میں فرحان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فرحان سید کے ساتھ، اور وہ یوٹیوب پہ ایک مشاعرہ سن رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا وہ یہ سنو شاعری. تو میں نے سنی. ایک شاعر تھا نابینا شاعر تیمور حسن، اس کی شاعری تھی، اور مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے وہ 3 غزلیں میرے خیال 10 سے 15 دفعہ سنی. اور اس کے بعد وہی بات کرنے لگا تھا. تو پھر میں اپنی امی کو بھی سنا. تو مشہور نہیں تھا مگر بہت خوبصورت شاعر تھا، اور اس کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی. اور یہ کہانی میں نے کئی سے شیئر بھی کی ہے کہ جب میں میٹرک میں شاعری کیا کرتا تھا اور ایف ایس سی میں تھا، تو میں ایک دفعہ واقعی سوچی پڑ گیا تھا کہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں کہ شاعر بنوں. تو پھر میں نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کر لیا. مگر تیمور کی ڈیٹ آف برتھ بھی 21 مارچ ہے، تو میرے دل سے بہت کلوز ہے. مجھے لگتا ہے اگر میں شاعر بن جاتا تو شاید اسی قسم کی شاعری لکھتا. تو مجھے اس کے بھی بیچارے کی ڈیتھ ہوئی ہے. میری 7 سال چھوٹا تھا عمر میں. اور پھر
مجھے دکھ ہی رہ گیا کہ جواد شیخ کی جس دن میں نے سنائی تھی دھڑک نشست میں، مجھے تیمور کی شاعری سنانی چاہیے تھی، مگر اب اس کی وہ تینوں غزلیں، اب بات یہ ہے کہ مشہور شاعر نہیں تھا تو وہ غزلیں مجھے ملی نہیں آرام سے، تو میں بہت زیادہ اپنے اس پہ بھروسہ کر رہا ہوں میموری کے اوپر. میں نے 10-15 دفعہ سنی تھی، مگر آپ معاف کیجیے گا اگر مجھے یاد نہ ہو. تو اس کے بعد میں اب تینوں سنا دیتا ہوں. ایک مجھے مل گئی انٹرنیٹ پہ، ایک کی مجھے رومن ورژن مل گئی ہے، تیسری میری سریحن میموری کے اوپر ہے. تو پہلی ہے: میں نے بخش دی تیری کیوں خطا، تجھے علم ہے. میں نے بخش دی تیری کیوں خطا، تجھے علم ہے. تجھے دی ہے کتنی کڑی سزا، تجھے علم ہے. میں سمجھتا تھا تو ہے اپنے حسن سے بے خبر، میں سمجھتا تھا کہ تو ہے اپنے حسن سے بے خبر. تیری ایک ادا نے بتا دیا، تجھے علم ہے. مجھے زندگی کے قریب لے گئی جستجو، میرے جستجو بھلا کون تھا، تجھے علم ہے. میں نے دل کی بات کبھی نہ کی تیرے سامنے، مجھے عمر بھر یہ گما رہا، تجھے علم ہے. وہ میری گلی کی بات میں نے دل کی بات کبھی نہ کی تیرے سامنے، مجھے عمر بھر یہ گما رہا، تجھے علم ہے. وہ میری گلی جو میرے لیے ہوئی اجنبی، کبھی وہاں تھے سب میرے آشنا، تجھے علم ہے. میرا حال دیکھ کے پوچھنے لگا کیا ہوا، میں نے ہنس کے صرف یہی کہا، تجھے علم ہے. بہت اچھے. کوئی بات ہے کہ کنارہ کش ہوں جہان سے، کبھی محفلوں کی میں جان تھا، تجھے علم ہے. سر مقرر. تو یہ میں اور سناتا ہوں، اسی کی تیمور کی ہے، تیرا کیا بنا، بڑی مشہور ہے. تو میں نے کہا یہ مجھے اپنے زبانی یاد ہے، مگر میں نے اس کی رومن ورژن ڈھونڈ کے نکالی ہے انٹرنیٹ سے. تجھے زندگی کا شعور تھا، تیرا کیا بنا. تجھے زندگی کا شعور تھا، تیرا کیا بنا. تو خاموش کیوں ہے مجھے بتا، تیرا کیا بنا. میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے، میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے، کوئی آ کے مجھ سے بھی پوچھتا بہت اچھا. مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے، کوئی آ کے مجھ سے بھی پوچھتا تیرا کیا بنا. کیا کہنے. نئی منزلوں کی تلاش تھی سو بچھڑ گئے، میں بچھڑ کے تجھ سے بھٹک گیا، تیرا کیا بنا. مجھے علم تھا کہ شکست میرا نصیب ہے، مجھے علم تھا کہ شکست میرا نصیب ہے. تو امیدوار تھا جیت کا، تیرا کیا بنا. جو تیرے نصیب کی جنگ تھی وہ میری بھی تھی، میں تو کامیاب نہ ہو سکا، تیرا کیا بنا. تو خاموش تھا، تو خاموش تھا تو مجھے لگا کہ خوش ہے تو خاموش تھا تو مجھے لگا کہ خوش ہے تو، تیرے بولنے سے پتا چلا تیرا کیا بنا. واہ 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 واہ، کیا رسپیکٹ آئے ہیں. تو خاموش تھا تو مجھے لگا کہ خوش ہے تو، تیرے بولنے سے پتا چلا تیرا کیا بنا. اور اس کی تیسری غزل ہے جو کہ میں سریحن اپنی میموری پہ سنا رہا ہوں. محبت کا اثر ہوگا، غلط فہمی میں مت رہنا. کیا محبت کا اثر ہوگا، غلط فہمی میں مت رہنا. وہ بدلے گا چلن اپنا، غلط فہمی میں مت رہنا. تسلی بھی اسے دینا، یہ ممکن ہے میں لوٹ آؤں. تسلی بھی اسے دینا، یہ ممکن ہے میں لوٹ آؤں. مگر یہ بھی اسے کہنا، غلط فہمی میں مت رہنا. اور میرا خیال ہے کہ مجھے بالکل سریحن میموری پہ اگر میں چلتا جاؤں تو چلتا جاؤں.
ना याद है तो मेरा ख्याल है बस ये तो तैमूर की डेथ हुई है बड़ी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले, तो बहुत नाइस नाबीना शायर था। और जो मुशायरे का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो यूट्यूब पे होता था, उसे गोजरा मुशायरा डालें तो आ जाया करता था, मगर अब नहीं मिल रहा था। सर इनका वो शेर बहुत मशहूर हुआ था, ए कह के बिखेरने वाले बता तू खुश तो है, हंसने की बात छोड़ हंसता तो मैं भी हूँ। हंसता तो मैं भी। और शकील जाजिम ने अपने फेसबुक पे, जिससे मुझे याद आया, एक्चुअली मुझे उससे याद आया कि ये कौन है, कि मुझ में और उसमें सिर्फ मुकद्दर का फर्क है, वतना वो शख्स जितना है उतना तो मैं भी हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह बहुत शुक्रिया भाई। आपको मुशायरा हमने साथ सुना है, आपने याद दिला दिया दोबारा, हमने उर्दू का पुराने और दुगर में साथ सुना है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि चलते वक्त मुझे हमारे बुजुर्ग शायर हजरत जनाब शेर रज़ा भाई ने कहा कि आप शेर सुनाने से पहले ख्याल रखिए कि जो आप शेर सुनाएंगे उसको आपको बताना नहीं पड़ेगा कि वो शायर क्या कह रहा है, समझाना बोलना पड़ेगा आपको। जी। तो भाई मुझे तो नहीं मालूम कि शायर ने किस मूड में इसे लिखा था, और लिखा था तो कब उसके मुंह से क्या निकला और मैं क्या समझाऊंगा। क्यों अक्सर होता है कि आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और लिखता कुछ है। तो बहरहाल इस वक्त मुख्तसर ये कि मैं कोशिश में हूँ कि मेरे अपने नाना जिनका इंतकाल 1960 में हुआ था, और ये कायद आज़म के साथियों में से थे, मुस्लिम लीग में आगे थे, हिजरत करके वो अपना सारा जायदाद वगैरह छोड़ करके पाकिस्तान आ गए थे। तो ये शायर थे, इनका नाम था अब्दुल अजीज़, मौलवी अब्दुल अजीज़ कराची थे। तो इनका मुकम्मल दीवाचा जो है, तो दीवान जो है वो तकरीबन टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा हुआ था। तो मैं खुद गया जा करके उसको सब कुछ जमा किया, तो बहुत सारी मैं उसको फ़ोटो कॉपी बना करके उसको जमा कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि उसको किताब की शक्ल में आ जाए, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, 2 बेटियाँ थीं। तो मैं उनकी एक गज़ल लेके आया हूँ और मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। थोड़ी सी इसमें गलती हो सकती है कि हमसे हो पढ़ने में, और क्योंकि मैं पहली मर्तबा उनकी गज़ल पढ़ रहा हूँ तो लिहाजा आप इसे हमें बताइएगा कहाँ पर क्या गलती मैं कर रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाह। उठ के बाले से मेरे तुम ये किधर जाते हो, क्या समझाते हुए ये शमे सहर, क्या बुझाते हुए ये शहर शमा जाते हो। उठ के बाले से मेरी तुम ये किधर जाते हो, क्या बुझाते हुए ये शमे सहर जाते हो। दे के तस्कीन मेरा लूट के घर जाते हो, छीन कर दर्द दिल वो उस शहर जाते हो। नालाए हाय शबे गम इन पे असर भी होगा, नालाए हाय शबे गम इन पे असर भी होगा, तुम कहाँ लेकर मेरे दिल की खबर जाते हो। सद मजरूह का देखेगा तमाशा फिर कौन, तुम लगा कर जो मुझे तीरे नजर जाते हो। तुम चले ज़ब्ते फ़ुग़ा को मेरे क्यों दे के शिकस्त, खोल कर ख़ाबीदा का दर्द जाते हो, खोल कर ख़ाबीदा का डर जाते हो। क्या कुछ इन अहले लहत पर न गुजरती होगी, बेनियाजाना जो इन पर से गुजर जाते हो। वाह 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 वाह। खींचते हैं कभी नकाश को, खींचने में कभी नकाश को काविश न हुई, कि नजर पड़ते ही तुम दिल में उतर जाते हो। खुद जबी के ये पसीने हैं मलामत, खुद जबी के ये पसीने हैं मलामत करे करके वादा जो तुम मेरी जान मुकर जाते हो। ये मौलवी साहब थे, मौलवी होता है।
ऐसे ही है सारे कोई भी ऐसे ही माजरत करके दम सुबह जो तुम जाते हो तो खैर, माजरत करके दम सुबह जो तुम जाते हो खैर, उल्टा इल्जाम मेरे सर पे धरे जाते हो। वाह। आने देते हैं वफाए हुस्न पे दाग, तुम मेरे खून से कुछ और निखर जाते हो। गम उल्फत में तुम इसको छोड़िएगा, मुश्किल यहाँ पे मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा ये, क्योंकि मीठा मीठा सा है ये। पर क्यों न छेड़े तुम्हें उस शाख के जलवा देखें, जब बिगड़ते हो तुम और संवर जाते हो। तुमको इस दामन तर ने तो डुबाया था अजीज, खैरियत है कि दीदे तर जाते हो। बस इतना ही, और आगे तो मैं नहीं सुनाऊंगा कुछ, लेकिन इनकी तहरीर को पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं है, और ख़ास करके मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। चलते चलते थोड़ा सा मजाक कर दूँ, शायरी थोड़ी सी एक थोड़ा चार कराची में है, और वहाँ पर तो पान का बड़ा अच्छा सिलसिला चलता है, तो पान के ऊपर थोड़ा सा हो जाए थोड़ा सा। ये अमीर लखनवी का है। कहता नहीं कि पान रकीबों को तू न दे, इतना तो लिहाज कर मैं रूबरू न दे। वाह 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 वाह। पर्दा उठा के मुझसे मुलाकात भी न हुई, रुखसत के पान भेज दिए बात भी न हुई। शाह देवी। लगावट की अदा से उनका कहना पान हाजिर है, कयामत है, सितम है, दिल फिदा है, जान हाजिर है। वाह वाह वाह। देखना है ज़ौक़ होंगे आज फिर लाखों के खून, फिर जमाया उसने लाले लब पे लाखा पान का। ये ज़ौक़ की शेर। पान खाने की अदा ये है तो एक आलम को खून रंग लाएगा मेरी जान दहने सुर्ख तेरा। आखिरी क़यामत खेज है सुर्खी ये पानों की लबे तर में, खुदा जाने ये दोनों लाल हैं किसके मुक़द्दर में। वाह वाह, दोनों लाल हैं किसके मुक़द्दर में। लाल कैसे कर दो यार, ये आखिरी वाला शेर बहुत अच्छा था। क़यामत खेज है सुर्खी ये पानों की लबे तर में, खुदा जाने ये दोनों लाल हैं किसके मुक़द्दर में। बहुत अच्छा शेर है। किसका शेर है ये? सफीर बिलग्रामी का। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई आपको बताऊं तो ये जो आपने शायरी शेरों का सिलसिला शुरू किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं अक्सर ढूंढता रहता हूँ कि कौन से अशार सुनाऊं, तो कुछ मैंने निकाले हैं कुछ अशार। तो देखिए, एक अब्दुल हमीद आदम जी, वो अक्सर हम लोग सुना करते थे उनको सामने अपने, कभी वो आते थे लाहौर में। तो इस बार तो मैंने चंद अशार चुने हैं चंद लोगों मुख्तलिफ शोरा के। तो आदम से मैं शुरू करता हूँ। फरमाते हैं, बाद औकात डिबोने के इरादे से हवा, बाद औकात डिबोने के इरादे से हवा, डूबने वालों को साहिल पे लगा देती है। दुरुस्त। ये है आदम का। अब फजलुर रहमान एक शायर है, उनका तखल्लुस फजलुर रहमान पर लिखा हुआ था जो, तो उनका शेर है, हर फूल को एक दीदाए नम साथ दिया है, हर फूल को एक दीदाए नम साथ दिया है, कुदरत ने खुशी दी है तो गम साथ दिया है। ये तबस्सुम का शेर है। वो बज़्म देखी है मेरी निगाह ने के जहां, वो बज़्म देखी है मेरी निगाह ने के जहां, बगैर शम्म भी जलते रहे हैं परवाने। ये आसी का शेर है।
عشق کہہ چکتا ہے ہر بات بیاں سے پہلے، عشق کہہ چکتا ہے ہر بات بیاں سے پہلے، دل یہاں بولنے لگتا ہے زباں سے پہلے۔ یہ بڑا اچھا شعر مجھے لگا فیض احمد فیض کا۔ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، جب تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ جگر مراد آبی تو بہت اونچے شاعر ہیں، ایک ان کا شعر مجھے پسند ہے۔ یہ میں کشی ہے تو پھر شان میں کشی کیا ہے، یہ میں کشی ہے تو پھر شان میں کشی کیا ہے، بہک نہ جائے جو پی کر وہ آدمی کیا ہے۔ ایک اختر صاحب کا شعر ہے، صاف ظاہر ہے نگاہوں سے کہ ہم مرتے ہیں، صاف ظاہر ہے نگاہوں سے کہ ہم مرتے ہیں، منہ سے کہتے ہوئے یہ بات مگر ڈرتے ہیں۔ لگتا ہے دل کی بات ہے آپ کی۔ یہ ساغر صدیقی تو کافی اشعار ہیں، میں نے ایک شعر ایک شاعر کا لیا ہے، تو ساغر کا ایک شعر ہے، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ یہ کافی مشہور شعر ہے کا۔ سودا کا شعر ہے، جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے، جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے، یہ یاد رہے ہم کو بہت یاد کرو۔ اور یہ سیف احمد سیف کا بڑا اچھا شعر ہے، یہ کون آ رہا ہے کہ سب اہل محفل، یہ کون آ رہا ہے کہ سب اہل محفل، متاع دل و جاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ساحر لدھیانوی کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، گر زندگی میں مل گئے پھر اتفاق سے، گر زندگی میں مل گئے پھر اتفاق سے، پوچھیں گے اپنا حال تیری بے بسی سے ہم۔ یعنی کیا زبردست شعر، پوچھیں گے اپنا حال تیری بے بسی سے ہم۔ واہ، قتیل شفائی کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، ہو خوشی بھی ان کو حاصل یہ ضروری تو نہیں، ہو خوشی بھی ان کو حاصل یہ ضروری تو نہیں، غم چھپانے کے لیے بھی مسکرا لیتے ہیں لوگ۔ آخری میں ہے ایک ہمارے دوست ہیں شکیل سروش، ان کا یہ شعر ہے، یا میرے رشتے ہوئے زخموں کو اچھا کر دے، یا میرے رشتے ہوئے زخموں کو اچھا کر دے، یا پھر ان زخموں کو تو پہلے سے بھی دونا کر دے۔ بہت شکریہ۔ اپنے لیے بددعا کرتے ہیں۔ خطرناک دعا کی ہے۔ ہاں، یا آر یا پار مطلب درمیانہ نہیں رہنا۔ آئیے جناب۔ انور شعور کا ایک شعر ہے جو مجھے بہت عرصے سے بہت میرے فیوریٹ اشعار میں سے آتا ہے، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ صاحب یہ انور شعور کا جو شعر ہے، یہ جو مومن کا مشہور شعر ہے، تو میرے پاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس کی ایک خوبصورت تشریح ہے، اور ویری لانگ ٹائم کہ اس کیلیبر کا اتنی سادگی سے اتنا خوبصورت شعر آئے، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ بہت خوبصورت، مجھے اس کی سادگی اور اس کا فلو اور اس کا میسج بہترین اشعار میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ چکبست برج نارائن صاحب کا ایک شعر میں نے پچھلی نشست میں سنایا تھا، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے اجزا کا پریشان ہونا۔ آج ان کا دوسرا شعر سنیے، زندگی کے حوالے سے ان کا ایک شعر ہے، ایک سلسلہ حوث کا ہے انسان کی زندگی، ایک سلسلہ حوث کا ہے انسان کی زندگی،
इस एक मुश्त खाक को गम दो जहां के हैं, इस एक मुश्त खाक को गम दो जहां के हैं। अब देखिए तो दोनों जहां में हमारा को जो इंसेंटिव है वही हमसे कुछ काम करवाता है। बहुत अच्छा, मतलब ये सिलसिला हविस का है इंसान की जिंदगी। इस एक मुश्त खाक को हम दो जहां के हैं। तीसरा जो शेर आपको बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल आज ताज़ा मैंने फेसबुक पे पढ़ा, खालिद इरफान साहब ने लिखा है 14 अगस्त के हवाले से। मुझे लगा, मैंने कहा यार ये शेर तो बहुत ही जबरदस्त है, वो बिल्कुल ताज़ा है और हस्बे हाल है। खालिद इरफान साहब लिखते हैं, शरीके जश्न आज़ादी तो जानो दिल से मैं भी हूँ, शरीके जश्न आज़ादी तो जानो दिल से मैं भी हूँ, मगर इस साल में झंडा नहीं आटा खरीदूंगा, मगर इस साल में झंडा नहीं आटा खरीदूंगा। शरीके जश्न आज़ादी तो जानो दिल से मैं भी हूँ, मगर इस साल में झंडा नहीं आटा खरीदूंगा। तो ये थे। और आखिर में हफीज जालंधरी की नज़्म को सुनाता हूँ। वैसे तो आज फैसल भाई ने जो नज़्म सुनाई है उन्होंने महफिल लूट ली, वो इतनी खूबसूरत लेकिन बाहर हफीज जालंधरी की एक है, ये भी बरसों से मेरी फेवरेट है, फुर्सत की तमन्ना। यूं वक्त गुजरता है फुर्सत की तमन्ना में, जिस तरह कोई पत्ता बहता हुआ दरिया में, साहिल के करीब आकर चाहे कि ठहर जाऊं और सैर जरा कर लूं उस अक्से मुशज्जर की, जो दामन दरिया पर ज़ीबाइश दरिया है। या बाद का वो झोंका जो वक्फ रवानी है, एक बाग के गोशे में चाहे कि यहाँ दम लूं, दामन को जरा भर लूं इस फूल की खुशबू से जिसको अभी खिलना है। फुर्सत की तमन्ना में यूं वक्त गुजरता है, अफकार मईशत के फुर्सत ही नहीं देते। मैं चाहता हूं दिल से कुछ कस्बे हुनर कर लूं, गुलहाए मजामी से दामारे सुखन भर लूं। है बख्त मगर वाजू, यानी उल्टा बुरा है बख्त मगर वाजू, फुर्सत ही नहीं मिलती। फुर्सत को कहाँ ढूंढूं, फुर्सत ही का रोना है, फिर जी में ही आती है। कुछ ऐश ही हासिल हो, दौलत ही मिले मुझको, वो काम कोई सोचूं, फिर सोचता ये भी हूं, ये सोचने का धंधा फुर्सत ही में होना है। फुर्सत ही नहीं देते अफकार मईशत। इसी नशिस्त की इब्तिदाई नशिस्त में मैंने एक निस्बतन गुमनाम शायर के कलाम को पेश किया था। वो थे नूर उनकी एक बहुत मशहूर गजल थी जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। तकरीबन शेर का हर गजल का हर शेर हासिल गजल था। मैं तो कुछ हजरात की समाज के लिए मैं कुछ अशार पेश करूंगा उस गजल के। कहते हैं जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। वाह वाह वाह। दूसरा कोई सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई। और ये शेर हासिल गजल था, सारे अशार हासिल गजल कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ लो, झूठ बोलता है, आईना झूठ बोलता है। सोने के फ्रेम में जड़ लो, क्या क्या चाहे सोने के फ्रेम में आईना। तो आज मैंने
उनका नाम था कृष्ण बिहारी नूर। आज मैं एक और तकरीबन निस्बतन गुमनाम शायर की एक गजल पेश करना चाहता हूँ। इनका नाम है मुजफ्फर रज़वी कैरानवी। उनको एक ही गजल मशहूर हुई जिंदगी की, एक ही मिसरा मशहूर हुआ, बल्कि एक ही शेर मशहूर हुआ। वैसे निस्बतन अच्छी शायरी की उन्होंने जिंदगी में, और मशहूर भी हुए अपने इलाके में, लेकिन उनको निस्बतन एक आलमी शोहरत या मुल्क में शोहरत उतनी हासिल नहीं हुई। कैराना में पैदा हुए। कैराना एक कस्बा है दिल्ली से शुमाल मगरिब में। ये क्लस्टर ऑफ कुछ कस्बे हैं वहाँ जो बड़ी अहमियत रखते हैं उर्दू जुबान के नुक्ते निगाह से। पाकिस्तान में थे शबाब किरानवी। जी जी, वहीं के खाकसार भी वहीं पैदा हुआ। तो जनाब वो कुछ कस्बे हैं, ये झिंझाना, कैराना, मेरठ, देवबंद, थाना भवन, बागपत, बड़ौत, ये क्लस्टर ऑफ कस्बात हैं जहाँ ये पानीपत तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है। तो मुगलिया सल्तनत की जो पहली जंग हज़ीम हुई, उसके बाद जो वहाँ फौजी जो सेटल हुए वो इसी इलाके में सेटल। लिहाजा यहाँ आज भी यहाँ की जुबान जो है खड़ी बोली, यहाँ लोग आज भी खड़ी बोली बोलते हैं। किसी की जुबान में वो किसी मजहब ताल्लुक रखता हो, आपको तस्वीर और ताने से गलती नहीं मिलेगी। टकसाली जुबान बिल्कुल। आज भी लोग कहते हैं अगर रात को जाड़े के दिनों में कुछ हल्की सी बर्फबारी हुई तो लोग कोई नहीं ये नहीं कहेगा कि बर्फ गिरी रात को, लोग ये कहते पाला पड़ा। पुरानी जुबान खड़ी बोली, तो वहीं के रहने वाले हैं। एंड माशाल्लाह शुरू से वालिद के साथ सर से उनके उड़ गया था। तो कैराना की म्यूनिसिपलिटी में काम करते थे बेचारे, शरीफुल नफ्स इंसान, बहुत ही मुत्तकी परहेजगार किस्म के, और 12 साल की उम्र से शेर कहना शुरू किया। तो शुरू में उन्होंने एक आबिद मीनाई नाम के एक शायर हुआ करते थे जिससे उन्होंने इस्लाह ली। आबिद मीनाई लकनत थी उनकी जुबान में, लिहाजा वो अपने अशार खुद नहीं पढ़ पाते थे। ये खुशगुलू थे, 12 साल के बच्चे खुशगुलू थे, तो ये उनके कलाम पढ़ा करते थे और उस्ताद दाद बटोरा करते थे। वहां से शौक पैदा हुआ और वहां उन्होंने तब आजमाई शुरू की। उस्ताद का एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं, गुंचों के तबस्सुम से निखरना सीखो, गुंचों के तबस्सुम से निखरना सीखो, मौजों की रवानी से उभरना सीखो। वाह वाह वाह। मौजों की रवानी से उभरना सीखो, है मौत के बाद एक हयाते अबदी, है मौत के बाद एक हयाते अबदी, जीने की तमन्ना है तो मरना सीखो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जीने की तमन्ना है तो मरना सीखो। बहुत अल्लाह, बहुत अल्लाह। ये थे आबिद मीनाई, और इनकी शागिर्दी में हमारे मुजफ्फर रज़वी कैरानवी ने परवरिश पाई। फिर मुशीर झिंझानवी का नाम सुना होगा आपने। मुशीर झिंझानवी भी उस्तादों में शुमार होते हैं। झिंझाना भी वहाँ करीबी कैराने के तकरीबन 14-15 किलोमीटर के फासले पर है, कस्बा है। तो मुशीर झिंझानवी से फिर उनके फैमिली ताल्लुकात थे और उनके हमसुल्फ भी हुए बाद में, लिहाजा उनसे इस्लाह लेनी उन्होंने शुरू की और फिर वो तब आजमाई उन्होंने इस सिलसिले में की। मैं उनके कुछ अशार को सुनाना चाहता हूँ। मुजफ्फर रज़वी के अशार कहते हैं, करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए, करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए कि फासले तो गलतफहमियां बढ़ाते हैं। करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए कि फासले तो गलतफहमियां बढ़ाते हैं। ये लफ्ज़िशों का तसलसल, ये मोज़रत फहम, ये लफ्ज़िशों का तसलसल, ये मोज़रत फहम, ये मरहले तो गलतफहमियां बढ़ाते हैं। और तनाज़ात में बेहतर है सुलह कर लेना, तनाज़ात में बेहतर है सुलह कर लेना,
नए गिले तो गलत फहमियाँ बढ़ा। वो कहते हैं कि मेरे दामन में और कुछ न रहेगा बाकी, अगले नस्लों को दुआएं दे के चला जाओ। गर्मी ज़ौक़ अमल तुझको मुबारक राह रो, गर्मी ज़ौक़ अमल तुझको मुबारक राह रो, बात तो जब है कि मंजिल तुझसे खुद आकर मिले। और शान है उस वक्त रस्मी अज़मत किरदार की, शान है उस वक्त रस्मी अज़मत किरदार की, जो तेरी दस्तार छीने और उसको तेरा सर मिले। जो तेरी दस्तार छीने उसको तेरा सर मिले। ये इस किस्म के अशार वो कहा करते थे। बुलंदियों से उतरकर मुझे हुआ महसूस, जमीन पर भी वही है जो आसमान में था। और जमीन पर आओ तो फिर देखो हमारी अहमियत क्या है। जमीन पर आओ तो फिर देखो हमारी अहमियत क्या है। बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता, बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं। अब मैं आपको उनकी एक गजल सुनाना चाहता हूँ। इस गजल के एक शेर न सिर्फ उनको अभी दुनिया में हलचल मचाई, बल्कि सियासी महफिलों में भी इस शेर का तस्करा अक्सर होता। 2 बार 2 वज़राए आज़म ने पार्लियामेंट में इस शेर को कोट किया। ये गजल आप सुनिए, तवज्जो की मुस्ताहक है। कहते हैं, इस रात को क्या जाने साहिल के तमाशाई, इस रात को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई। हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई, जाग मेरे हमसाया ख्वाबों के तसलसल से, जाग मेरे हमसाया ख्वाबों के तसलसल से, दीवार से आंगन में अब धूप उतर आई। खूबसूरत मुहावरा, धूप उतर आना। चलते हुए बादल के साये के ताक़ुब में, चलते हुए बादल के साये के ताक़ुब में, ये तिश्न लबी मुझको सहराओं में ले आई। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप सुनिए, आप ये हासिल गजल शेर कहते हैं, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों में। वाह 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 वाह, लम्हों ने खता की। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत शेर है, अमर शेर है। ये मैं पढ़ने वाला था, आज की ने आखिर से निकाल दिया। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा। ओरिजिनली ये शेर यूं था, शायद आपको न मालूम, वो जब्र भी देखा है तारीख ने अहदों का। ये मैंने सुना हुआ है, सुना आपने? वो जब्र भी देखा है तारीख ने अहदों का, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जब 1971 में ये शेर ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्ट करने के लिए ले गए रज़मी साहब, उस वक्त डायरेक्टर थे एक रफ़त सरोश नाम था उनका, नाम सुना। रफ़त सरोश साहब ने कहा, भाई गजल तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन मुझे ये अहदों का लफ्ज जो है वो खड़क रहा, इसको कुछ बदलिए आप। तो रज़मी साहब ने फौरन उसी वक्त इसको बदल के लिख दिया, तारीख की नजरों ने लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो 1983 में जब इंडो पाक तनाज़ात जरा काफी उरूज पर थे, तो जनरल ज़ियाउल हक क्रिकेट मैच की डिप्लोमेसी उन्होंने अख्तियार करके वो हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे आई के गुजराल, इंदर कुमार गुजराल। उन्होंने उनके एजाज में इस्तकबालिया का इंतजाम किया, एहतमाम किया, और उस इस्तकबालिया में आई के गुजराल ने ये शेर पढ़ा, तारीख वो जब भी देखा है तारीख की नजरों में, लम्हों ने खता सदियों ने। उससे बाद वो हालात बेहतर होने शुरू। फिर एक बार और इत्तफाक हुआ 2008 में, जबकि इंडो यूएस न्यूक्लियर ट्रीटी का नेगोशिएशन चल रहा था और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे जमाने में, तो एक उनको सपोर्ट हासिल था एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट का, तो उनकी मेजॉरिटी नहीं थी और कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट पे गवर्नमेंट चल रही थी।
تو انہوں نے تھریٹ کیا کہ اگر آپ یہ آگے بڑھتے ہیں اس ڈیل کو لے کے تو ہم اپنا سپورٹ ودرا کر لیں. تو منموہن سنگھ اڑے رہے, آپ ودرا کر سکتے ہیں, کرنا چاہیں, لیکن ملک کے مفاد کے لیے یہ ٹریٹی کو میں نیگوشیٹ کروں گا. اور تو انہوں نے یہ شعر پڑھا پارلیمنٹ میں, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا. اس شعر نے ان کو بہت مقبولیت عطا کی پورے ملک میں, وہ اور بلکہ انڈو پاک بر صغیر میں ان کو شہرت حاصل ہے. منصور سر ٹائم بہت سارے لوگوں کو جی بس یہ تھے. شکریہ بہت اللہ. آئیے سوری اب ڈاکٹر صاحب پڑھیں گے کیا؟ تھینک یو سر. ان کے ہوتے ہوئے کیسے پڑھتے ہیں؟ ارے نہیں, میرے سے ہوتے ہوئے آپ پیدا ہو سکتے ہیں تو انکل آج موڈ میں صحیح بات ہے, بہت زبردست آپ نے شعر پڑھا. فیض کا ایک شعر پڑھا گیا ہے یہاں پہ زخم کے لحاظ سے. تو ایک نام یاد نہیں میرے کو, فیصل ادمی ہے کون ہے, کہ میں نے چاہا کہ زخم بھر جائیں, میں نے چاہا کہ زخم بھر جائیں, زخمی زخم بھر گئے. بہت اچھا شعر. اور انور شعور کے بارے میں ذکر تھا تو انور شعور کا ایک شعر ہے, لوگ صدموں سے مر نہیں جاتے, لوگ صدموں سے مر نہیں جاتے, سامنے کی مثال ہے میری. اور ایک ضیاء مذکور کے 2-3 شعر میں سنا دیتا ہوں. ضرور ضرور. یہ نئے شاعر ہیں جو کہتے تھے کہ غزل کا کوئی اب مستقبل نہیں ہے, تو انہوں نے نئی غزل میں نئی طریقے سے, یہ پاکستان میں کہی جا رہی ہیں غزلیں, نئے نئے بچے آ رہے ہیں اور بہترین غزلیں کہہ رہے ہیں. ایک کومل جویا ہے, بہت اچھی غزل کہہ رہی ہے, اور بھی نئے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ غزل کا بہت اچھا مستقبل ہے پاکستان کے اندر. کم سے کم ان کو مشاعرے بازی سے بچایا جائے تو اچھا رہے گا, کیونکہ وہ وہاں پہ زیادہ تر غزل جو ہے وہ کہی جا رہی ہے. یہ اس کی محبت ہے کہ رکتا ہے تیرے پاس, یہ اس کی محبت ہے کہ رکتا ہے تیرے پاس, ورنہ تیری دولت کے سوا کیا ہے تیرے پاس. دریا کے تجاوز کا برا ماننے والے, دریا کا ہی چھوڑا ہوا رقبہ ہے تیرے پاس. اب بھی تجھے لگتا ہے کہ آزاد نہیں تو, ہر رنگ کا ہر طرز کا برقع ہے تیرے پاس. اچھا, تو ایک یہ تھا, اور ایک میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو ایک اور صاحب کا شعر سنا دوں, اگر سامنے آ گیا تو یہ تو بہرحال. ایک شاعر تھے, آپ شاید واقف ہوں گے, جلیل حیدرآبادی. وہ جب حیدرآباد نہیں آئے تھے تو وہ کسی اور نام سے مشہور تھے, تو ان کے یہ غزل کئی ناموں سے, میں نے 2 ناموں سے سنی ہے, مگر چونکہ میں حیدرآباد سے ہوں تو جلیل حیدرآبادی کے نام سے مشہور تھی یہ غزل. تو میں آپ کو 4 شعر سنا دیتا ہوں, رمضان نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے. حجاب آتا ہے ان سے نظر ملانے میں, حجاب آتا ہے ان سے نظر ملانے میں, عجیب لطف ہے وعدوں کے بھول جانے میں, عجیب لطف ہے وعدوں کے بھول جانے میں. بھویں تنی ہوئی وہ سرخ لال لال آنکھیں, بھویں تنی ہوئی وہ سرخ لال لال آنکھیں, کسی نے آگ لگا دی شراب خانے میں.
کسی نے آگ لگا دی شراب خانے میں، ملے نہ پھول تو تربت پہ مسکرا دینا، ملے نہ پھول تو تربت پہ مسکرا دینا، سنا ہے پھول برستے ہیں مسکرانے، سنا ہے پھول برستے ہیں مسکرانے میں، حجاب آتا ہے جلیل دل کی لگی کا علاج ہو نہ سکا، جلیل دل کی لگی کا علاج ہو نہ سکا، میں دل کا داغ دکھاتا پھرا زمانے میں دل کا داغ دکھاتا پھرا زمانے میں، حجاب آتا ہے ان سے نظر ملانے میں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم لے کر تو اوریجنلی میں نے سوچا تھا کہ میں بھری سی ایک شکل تھی وہی پڑھوں گی، لیکن جب انہوں نے پڑھ لی ایک دو اور چیزیں میں نے مارک کی تھی۔ قابل اجمیری کے بارے میں بات کروں گی۔ صرف 31 سال کی عمر انہوں نے پائی، جو مجھے ایک بہت پسند ہے، اور یہ بہت مجھے 30 سال سے تو کم از کم پسند ہے۔ یہ تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے، مجھے تو اس درجہ وقت رخصت سکون کی تلقین کر رہے ہو، مجھے تو اس درجہ وقت رخصت سکون کی تلقین کر رہے ہو، مگر کچھ اپنے لیے بھی سوچا، میں یاد آیا تو کیا کرو گے، ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ، لیکن تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے، تمہارے جلووں کی روشنی میں نظر کی حیرانیاں مسلم، مگر کسی نے نظر کے بدلے جو دل آزمایا تو کیا کرو، اتر تو سکتے ہو یار لیکن مال پر بھی نگاہ کر لو، خدا نہ کردہ سکون ساحل ناراض آیا تو کیا کرو، کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو، ابھی تو دامن چھڑا رہے ہو، بگڑ کے قابل سے جا رہے ہو، ابھی تو دامن چھڑا رہے ہو، بگڑ کے قابل سے جا رہے ہو، مگر کبھی دل کی دھڑکنوں میں شریک پایا تو کیا کرو گے۔ بہت ان کی پیاری شاعری ہے، ایک بلکہ وہ گائی بھی گئی ہے ان کی ایک، وہ کب آئیں خدا جانے، ستاروں تم تو سو جاؤ، ہوئے ہیں ہم تو دیوانے، ستاروں تم تو سو جاؤ، کہاں تک مجھ سے ہمدردی، کہاں تک میری غم خواری، ہزاروں غم ہیں انجانے، ستاروں تم تو سو جاؤ۔ ایک ان کی پسند ہے مجھے، ہونٹوں پہ ہنسی آنکھ میں تاروں کی لڑی ہے، وحشت بڑے دلچسپ دوراہے پہ کھڑی ہے، دل رس مرہ شوق سے مانوس تو ہولے، تکمیل تمنا کے لیے عمر پڑی ہے، چاہا بھی اگر ہم نے تیری بزم سے اٹھنا،
चाहा भी अगर हमने तेरी बज़्म से उठना, महसूस हुआ पाँव में जंजीर पड़ी है। वाह आवारा और रुस्वा ही सही, हम मंजिले शब में एक सुबह बहारा से मगर आंख लड़ी है। क्या एक सुबह बहारा से मगर आंख लड़ी है। क्या नक्श अभी देखिए होते हैं नुमायां, हालात के चेहरे से जरा गर्द हटी है। वाह सॉरी, क्या नक्श अभी देखिए होते हैं नुमायां, हालात के चेहरे से जरा गर्द झड़ी है। छड़ी है। कुछ देर किसी जुल्फ के साये में ठहर जाएं, कुछ देर किसी जुल्फ के साये में ठहर जाएं, काबिल गमे दौरां की अभी धूप कड़ी है। चलें, बस आज इतना ही। सदर बन के मैंने कोई फायदा नहीं उठाया।